بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افضل باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کی، پاکستان میں سرمایہ کاری کی، افراط زر کی، انفلیشن کی، اور یہ جو آپ آئے روز سنتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک ریکارڈ پرفارمنس دکھا رہی ہے اور وہ دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ سٹاک ایکسچینجز میں ہو گئی ہے، اور اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہوتی ہے شارٹ ٹرم مارکیٹ ہوتی ہے، لیکن یہ کسی بھی معیشت کا، اکانومی کا آئینہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ اصول اس جگہ پہ لگتے ہیں جہاں پہ کہ آپ کی سٹیبل اکانومیز ہوتی ہیں، ڈیولپنگ ہوتی ہیں یا ڈیولپڈ اکانومی ہوتی ہے، جس کا انحصار قرضوں کے اوپر نہیں ہوتا، جس کا انحصار ایکسپورٹس کے اوپر ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں جو مارکیٹ کی اکانومی کی صورتحال ہے، جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کا اکانومی کے ساتھ، وہ بالکل ہی مختلف ہے، اور وہ تمام تر جو یونیورسل اصول ہیں ان کو فالو اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح کہ دوسری اکانومیز کے اندر یہ اصول فالو کرتا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کا آئینہ ہے۔ کیونکہ پاکستان کی معیشت کو جب آپ بہتر ہوتا ہوا دکھاتے ہیں تو اس میں صرف سٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس نہیں آتی، اس میں سب سے بڑا جو یہاں کا المیہ ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، وہ انڈر امپلائمنٹ ہے۔ یہاں پہ ماسٹرز کیے ہوئے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، نئے ینگسٹرز جو ہیں، وہ واچ گارڈ کی، سیکیورٹی گارڈ کی نوکریاں ڈھونڈنے پہ مجبور ہیں، اور ایم ایس سی کی ڈگری لیے ہوئے بہت ساری جگہوں پہ لوگ گارڈ کی ڈیوٹیز کر رہے ہیں، کیونکہ وہی ایک نوکری ہے جو پاکستان کے معاشرے میں اس وقت اویلیبل ہے، اور وہ بھی اس قدر ایکسپلائٹیٹیو انداز میں نوکری ہے کہ وہ 12 گھنٹے کی نوکری ہے، اور منیمم ویج سے بھی 8-10 ہزار کم دیے جاتے ہیں، یہ کہہ کے کہ اس کا آپ کو کھانا دیا جائے گا۔ اور وہ کھانا جب آپ کسی بھی گارڈ سے رینڈم انٹرویو کریں، کسی بھی سیکیورٹی کمپنی کا ہو، تو وہ یہ کہے گا کہ صاحب ہمیں اس طرح کا کھانا دیا جاتا ہے کہ وہ کتوں کو بھی آپ دیں تو وہ نہ کھائیں۔ اور اس طرح کی بھی معلومات پہنچی ہیں ہمارے تک کہ مختلف ایسی کمپنیز ہیں جو سوسائٹیز کو، آفیسز کو، بینکس کو گارڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو کھانا ہے اپنے گارڈز کو دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی لنگر سے، کسی نہ کسی دربار سے جہاں پہ کہ لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے لا کے دے دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ رات کو لنگر کے لائے ہوئے نان جو ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، اور صبح انہی جو رات کے نان ہیں ان سے پراٹھے بنا کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے امپلائمنٹ کی پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں افراط زر، تو افراط زر محض جو ہے وہ کتابوں کے اندر، ان کے بیانات کے اندر نیچے گیا ہے۔ ادروائز آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو ہر چیز جو یوز چیزیں ہیں، ایون لنڈا مارکیٹ جو ہے اس کے اندر بھی قیمتیں ڈبل ہیں۔ پہلے جو چیز آپ کو 200-300 کی استعمال شدہ جوتے یا کپڑے مل جاتے تھے لنڈے کی مارکیٹ میں، اتوار بازار میں یا کسی بھی دوسرے لنڈا مارکیٹ میں، تو اب آپ ان کو لینے جائیں تو وہ ڈبل کم از کم قیمت مانگتے ہیں۔ وہ 500-700 سے اوپر کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی اچھا جوتا ہے تو وہ 1000 سے کم دینے پہ تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو قیمتیں ہیں عام استعمال کی چیزوں کی، وہ کسی صورت بھی کم نہیں ہوئی، بلکہ وہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ اور یہ جو فگرز ہیں، یہ اس کا کوئی بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، کہ جس میں 38% سے انفلیشن آپ لے آئے ہیں، جو ہے وہ 7% کے اوپر، اور اب آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا کی رپورٹ ہو گئی ہے۔ سب سے بڑی بات جو قیمتیں ہیں مارکیٹ کے اندر وہ فالو کرتی ہیں ہمارے گیس اور پٹرول کی قیمتوں کی۔ تو پٹرول کی قیمتوں کا یہ عالم ہے کہ پچھلے 15 دنوں میں جب 15 اکتوبر کو جب چینج کی تو اس وقت بھی جتنی کم ہونی بنتی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو امپیکٹ آیا تھا ڈاؤن ورڈ، وہ نہیں دیا گیا، اور محض 2 روپے کے قریب جو ہے وہ قیمت کم کی گئی۔ اور اس دفعہ جو ہے وہ حالانکہ جو انالیٹیکل ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 10 روپے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے کم ہونا بنتی ہیں، لیکن اس کے برعکس
وہی جو 1-1.5-2 روپے پچھلے 15 روزہ میں ہمیں کمی دکھائی گئی، وہ اس دفعہ بڑھا دی گئی۔ تو یہ صورتحال ہے آپ کی ایکچول آن گراؤنڈ مارکیٹ کی۔ اور اب سٹاک مارکیٹ کی اگر بات کریں تو سٹاک مارکیٹ اس لیے بھی اوپر جا رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم کیے ہیں، اور انہوں نے اور چونکہ آپ کی مارکیٹ میں پاکستان کے بزنسز میں کوئی بھی بزنس اس وقت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نہیں چل رہا، تو اس لیے سرمایہ دار جو لوگ ہیں وہ اپنا سرمایہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ 2 سے 4% تک کا فرق آیا ہے اور بینکوں سے ان کو جو پہلے 22 روپے پہ انٹرسٹ ریٹ پہ ملتا تھا، اب وہ ان کو 17-18% پہ مل رہا ہے، تو وہ لے کے مارکیٹ میں لگا رہے ہیں۔ اور یہ ایک طرح کی جسے کہتے ہیں کہ کاپی کیٹ ایک امپیکٹ بھی ہے، اور یہ پچھلے 1 مہینے میں یہ سٹاک مارکیٹ میں یہ ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی ہے، جس میں آخری دن جو بھی اس مہینے کے آخری دنوں میں مارکیٹ نے پھر ڈاؤن ورڈ ایک ٹرینڈ لیا ہے، اور ایک ہی دن میں کوئی 1300 پوائنٹ جو ہے وہ نیچے آئی ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے، اہم بات ہے آپ کے سمجھنے کی، کہ یہ صرف 100 کمپنیز کا انڈیکس ہے، جبکہ لسٹڈ کمپنیز آپ کی مارکیٹ کے اوپر 1000 سے زیادہ ہیں۔ تو اس میں ایسی کمپنیز بھی ہیں، پیٹرولیم سیکٹر کی ایسی کمپنیز ہیں جن کا نام ہم یہاں نہیں لینا چاہتے، نہ ہی وہ مناسب ہے، کہ جو اپنی جو فیس ویلیو ہے 10 روپے ہے اس سے بھی نیچے جا چکی ہیں۔ اور اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مارکیٹ تو بہت اوپر جا چکی ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس شیئر ہیں ان کی فیس ویلیو سے بھی نیچے قیمت ہے، تو کیا اس کے بہتر ہونے کے چانسز ہیں؟ تو اس پہ کوئی بھی اینالسٹ جو ہے وہ ان کو اعتماد سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اتنے مہینے یا اتنے دن اس کو ہولڈ کریں تو مارکیٹ کا جو بہتری کا امپیکٹ ہے وہ گراس روٹ لیول پہ، یعنی کہ تمام کے تمام شیئرز جو ہیں ان تک پہنچے گا۔ اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے جو کے پی کے وزیر فائنانس نے، وزیر خزانہ نے کہی ہے۔ مزمل اسلم صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت 2017 بلکہ 2007 کی جو ویلیو تھی اس سے بھی کم تر ویلیو پہ ہے۔ گو کہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء جو ہے وہ تھکتے ہی نہیں ہیں اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہ ان کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے یہ مارکیٹ اس قدر بوم کی ہے، جس نے 1 مہینے کے اندر یعنی اکتوبر کے مہینے کے اندر تقریباً 10% جو ہے 9% سے زیادہ 9.68% اس نے گرو کیا ہے۔ تو یہ جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے سٹاکس کی، لیکن وہ بہت لیمیٹڈ سٹاکس ہیں، اور اس کی وجوہات جو ہے وہ ان کمپنیز کی پرفارمنس نہیں ہے، بلکہ جو اوورآل امپیکٹ ہے، جو سینٹیمنٹ آئی ایم ایف کی جو 3 سالہ پروگرام ملنے پہ بلڈ اپ ہوا اس کے اوپر، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے بات چیت چل رہی ہے۔ پاکستان کے اندر سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا ہائی پاورڈ، انہوں نے یہاں پہ بہت سے ایگریمنٹس اور ایم او یوز سائن کیے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی وزیر اعظم چائنا کے آئے، انہوں نے بہت سارے ایگریمنٹس اور ایم او یوز سائن کیے۔ اس کے بعد وزیر اعظم سعودی عرب گئے، وہاں بھی ان کی محمد بن سلیمان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ایم او یوز اور ایگریمنٹ سائن وہاں پہ بھی ہوئے۔ پھر وہ قطر چلے گئے، اور وہاں بھی ان کو انویسٹمنٹ ریلیٹڈ بہت زیادہ میٹنگز ملی ہیں، اور جس میں ان کو وعدے وعید ملے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے برعکس جب آپ آن گراؤنڈ سچویشن دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو کہا گیا تھا کہ جب یہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ کرے گی پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ حکومت لے کے آئے گی۔ ایس آئی ایف سی کو بہت متحرک کیا ہوا ہے، جس کو کہ وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی سٹاف چیئر کرتے ہیں، تاکہ کسی بھی اینڈ پہ کسی جگہ پہ کوئی باٹل نیک نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے سرمایہ کاری کو۔ لیکن اس وقت تک دیکھا یہی گیا ہے کہ جتنی بھی سرمایہ کاری کی ملاقاتیں، جتنی بھی سرمایہ کاری کے 2 طرفہ تعاون کے ملاقاتیں اور معاہدات اور ایم او یوز ہوئے ہیں، ان کے اندر ایک ہی چیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے، جو کہ چین کی جو حکومتی پارٹی ہے، واحد پارٹی ہے وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی، ان کے سیکرٹری جنرل جو اور ان کی پارٹی کے جو خزانے کے وزیر ہیں، جن کو شیڈو وزیر بھی کہا جاتا ہے، ایک تو حکومت کے وزیر ہیں لیکن ایک پارٹی کے ہاں بھی ان کے وزیر ہوتے ہیں جو اپنی وزارت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی کارکردگی کیا جا رہی ہے۔
वो उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में भेजा और तमाम पार्टीज़ को इकट्ठे करके यही कहा गया कि आपके जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं और आपका जो सिक्योरिटी का चैलेंज है, जब तक आप इन दो चैलेंजेस पे काबू नहीं पाएंगे, आप उस वक्त तक बैरूनी सरमायाकारी को अपने अंदर नहीं बुला सकते और कोई भी सरमायाकार महफूज महसूस करते हुए पाकिस्तान में आके ज़्यादा देर के लिए सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉक मार्केट जुज़ वक्ती होती है, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर भी फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, वो ट्रेंड देखते हैं कि यहाँ पे एक भेड़ चाल चली हुई है, IMF है, सरमायाकारी है और तरमीम पास हो गई है। इन वजूहात की वजह से यहाँ पे जब सेंटीमेंट बनता है तो उनको पता होता है कि कम से कम 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए मार्केट ये ऊपर जाएगी, तो उनके पास पैसा है और वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और सस्ते खरीदते हैं और महंगे बेच के फिर चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपकी मार्केट फिर एक दफ़ा प्रॉब्लम में आ जाती है, जो कि अभी भी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि अक्टूबर का मंथ एंड जब किया है तो एक ही दिन में 1% से ज़्यादा जो है वो मार्केट ने लूज़ किया है। और उस पे भी वो यही अगेन बात, जब IMF के सेंटीमेंट के बेहतर हुई थी, अब IMF के रिव्यू के खौफ से जो है वो ट्रेडर्स ने बेचना शुरू कर दिया है। उसके साथ ही साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एक ट्रेंड चलाया था उन्होंने कि वो मुसलसल इसको कम करेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से, वो भी खबरें ये आ रही हैं कि वो आइंदा मीटिंग के बारे में क्लियर नहीं है कि इसको मज़ीद इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये दूसरी बात। अब मुजम्मल असलम साहब ये क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मार्केट की वैल्यू जो है वो 40 अरब डॉलर है, जबकि 2017 में ये 100 अरब डॉलर थी। उनकी बात दुरुस्त है, इस अंदाज से दुरुस्त है क्योंकि उस वक्त आप देखें डॉलर की कीमत कितनी थी। जब डॉलर की कीमत इससे आधी से भी कम थी तो उस वक्त जब 40 अरब की 100 अरब की मार्केट थी, तो उस हिसाब से अब ये मार्केट अगर वो जो 30,000 के अंदर मार्केट थी इंडेक्स की वैल्यू, तो वो 40 अरब डॉलर थी। अब ये 90,000 तक पहुंच गई है, तो ये वो 100 अरब थी और अब ये 40 अरब है। इसमें ये राज है कि अब आपके डॉलर की कीमत जो है वो 250 रुपये है। तो इसका मतलब ये है कि आपका डिवाइडर जो है, आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल मार्केट की वैल्यू को, तो जब उसको डिवाइड करते हैं आप डॉलर के रेट से, तो वो 40 अरब नीचे बच जाती है। वो आपको बिल्कुल पता चलता है कि उसकी वैल्यू जो है वो कुछ 10 साल पहले जो वैल्यू थी उससे भी कम निकली है, यानी कि डॉलर टर्म्स में आपकी वैल्यू मार्केट की कम हुई है। 100 अरब डॉलर से मार्केट 40 अरब डॉलर पे आ गई है। तो ये जो सारी की सारी ग्रोथ आप दिखाते हैं, जिसमें आपका इंडेक्स डबल हो गया है, 40s की रेंज से लेके 90s तक पहुंच गया है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेंथ जो मार्केट की है वो कम हुई है, क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। तो इस हिसाब से KP के फाइनेंस मिनिस्टर भी गलत नहीं कह रहे, और वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश है कि आप महज स्टॉक मार्केट को अपनी मार्केट का इकोनॉमी का, ख़ास तौर पे माइक्रो इकोनॉमी का आईना मत समझें, और आप माइक्रो इकोनॉमी पे जिसमें रोज़गार है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा है, जिसमें इन्फ्लेशन जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है उसका कंट्रोल है, जिसमें बिजनेस के मौके हैं जो कि अभी तक भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल ये है कि PIA आपने अपना बड़ा सिल्वर जो आइकॉन है वो लेके सामने आए, लेकिन उसके लिए आपकी तवक्कुआत थी कि आप 85 अरब रुपया उसके लिए अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बिडर ने सिर्फ आपको 10 अरब रुपया ऑफर किया है। तो इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन की सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।